اسرائیل کی جنگ کو ابھی 20 ماہ گزر گئے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کسی بھی زائنسٹ یا پرو زائنسٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اگر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یار جنگ بندی ہونی چاہیے، آپ کو رک جانا چاہیے، تو ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جی ہمارے قیدیوں کو رہا کریں تو کل ہم جنگ بند کر دیں گے۔ تو بالآخر اچھا بہت لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ایک جھوٹ ہے، ایک بہانہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مغربی لیڈرشپ، مغربی میڈیا اسی لائن پر چلتے رہے۔ تو بالآخر حماس نے ایک پیشکش کی کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو جتنے بھی موجودہ قیدی ہیں ہم ان کو نہ صرف رہا کرتے ہیں، لیکن ہم سٹیپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے اسلحہ کو ویئر ہاؤسز میں بند کر دیں گے اور نئی پروڈکشن نہیں کریں گے، اس شرط پر کہ آپ نسل کشی بند کریں اور غزہ سے نکل جائیں۔ جس کے جواب میں بنجامن نیتن یاہو کے ترجمان نے کہا کہ نہیں، دیکھیں ہم نہیں، یہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ایک ہی گو میں ساری قیدیوں کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جنگ بند کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ جو اسرائیل کے رائٹ ونگ ایک منسٹر ہیں بزالل سموٹرک، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وسط، انہوں نے کھل کے کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہاسٹیجز ریلیز ہو، لیکن یہ ہمارے لیے سب سے اہم مقصد یا آبجیکٹو نہیں ہے۔ یہ کیمپین اس وقت ختم ہوگی، اور یہ ان کا کوٹ ہے، جب شام کو تقسیم کیا جائے گا، حزب اللہ کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے گا، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو زیرو پر ہم لے آئیں گے، اور غزہ کو نہ صرف حماس سے کلینز کیا جائے گا، ان کے الفاظ ہیں، بلکہ لاکھوں غزہ کے رہنے والے دوسرے ممالک تک نہیں پہنچتے، اس وقت تک جنگ جاری رہے گی۔ اچھا، اب اگین ویسٹرن میڈیا میں اس کی کوئی آپ کو رپورٹنگ نہیں ملے گی، ویسٹرن جو لیڈرز ہیں وہ اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، لیکن اسرائیل میں یہ سارے بیانات نہ صرف رپورٹ ہو رہے ہیں، بٹ اس سچویشن پر تشویش بھی بڑھ رہی ہے۔ جو سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے ییر لاپید، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس باقاعدہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ جو اگلی تباہی آئے گی وہ باہر سے نہیں آئے گی، وہ ہمارے معاشرے کے اندر سے آئے گی، یہاں پر سیاسی قتل ہوں گے اور جوز ہی جوز کو ماریں گے، یہ اس کے سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو اپوزیشن ممبر ہیں اوفیر کاسف، اس نے بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسرائیلی عوام کا بھی کچھ یوں ہی یہی خطرہ ہے، یہی خدشہ ہے۔ معریف جو ان کی ایک رپورٹنگ ایجنسی ہے، وہاں پر جو پول کیا گیا اس میں 60% اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی ممکن ہے، مطلب اسرائیلیز ورسز اسرائیلیز۔ لاکھ سے زائد اسرائیلیز ریزروسٹس نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کیا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ آتے ہی نہیں ہیں، ان کی تلاش جاری ہے۔ اور کئی سو موساد کے ویٹرنز، سرونگ اینڈ فارمر آرمی ریزروسٹ اور آفیشلز نے ایک خط لکھا ہے کہ جی آپ پلیز پریزنر ایکسچینج کریں حماس کے ساتھ، یہ جو سچویشن ہے یہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ چنانچہ کئی ہفتوں سے اسرائیل میں ہزاروں لوگ روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ بنجامن نیتن یاہو، نہ صرف بنجامن نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو نسل کشی ہے اس کو بند کیا جائے۔ اچھا، صرف اسرائیل میں اسرائیلی نہیں مظاہرے کر رہے، نیو یارک سٹی میں بھی کر رہے ہیں، جہاں پر جو ہیں آپ کے بین گویر، وہ پچھلے ہفتے واشنگٹن پہنچے، نیشنل سیکیورٹی منسٹر، سب سے رائٹ ونگ ہے، اور یہاں پر یہ جو نعرے بازی ہو رہی ہے یہ ہیبرو زبان میں اسرائیلی کر رہے ہیں۔ یہ ابھی کی ویڈیو ہے، سوری، یہ ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے، میں بات کر رہا تھا جو ایئرپورٹ پر پروٹیسٹ ہوئی ہیں، وہاں پر باقاعدہ اسرائیلی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہ غزہ کے لوگوں کی پرواہ ہے، نہ تمہیں ہماری بچوں کی پرواہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کل کی ہی ویڈیو ہے جس میں کیپٹول بلڈنگ کے اندر بین گویر کو روکا گیا، اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پروٹیسٹر کو کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے غزہ سے۔ یہ ایک رائٹ ونگ گروپ کی ممبر ہیں جن کا مقصد ہے کہ الاقصی، مسجد الاقصی کو تباہ کیا جائے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بھی جائے۔ یہ لوگ یو ایس کے گورنمنٹ کوریڈورز میں میٹنگز کر رہے ہیں۔ اچھا، بین گویر جو ہیں وہ ایک انتہا پسند یہودی فرقے کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی گئے، بروکلن میں، اس کا نام ہے چباد لوبوچ۔ ایکسکیوز می، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید یاد ہو کہ پچھلے سال ایک ویڈیو آئی تھی، یہ جو آرتھوڈاکس جوز ٹنلز میں سے نکل رہے تھے نیو یارک میں سے، یہ وہ ہیں، یہ ان کے ہیڈ کوارٹرز میں۔ اچھا، کسی کو نہیں پتہ لگا کہ پھر وہ خبر کا کیا بنا، وہ خبر غائب ہو گئی۔ تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ فلسطین کے حق میں مظاہرین بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر کچھ چھینا جھپٹی کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو گیا،
اور ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے جس میں ایک خاتون چلتی جا رہی ہیں, کفیہ باندھا ہوا ہے, اور پیچھے ایک پورا ہجوم ہے زائنسٹ کا, وہ اس کو لاتے بھی مار رہی ہیں, ایک پولیس والے اس کو لے جا رہا ہے, اور وہاں پر نعرے بازی جو ہو رہی ہے از ڈیتھ ٹو عربز, اور ایک بندہ اس کو ریپ تھریٹس بھی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو ریپ کر دیں گے, ریپ کر دیں گے, ایک اکیلی خاتون کو. اچھا بعد میں پتہ لگا, ان کے خود ایک بیان آیا انسٹاگرام پر جس میں انہوں نے اپنی شکل جس کے اوپر ظاہر ہے کہ زخم تھے اور وہ پوسٹ کی یہ, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید نہیں پتا تھا کہ میں نہ صرف یہودی ہوں بلکہ میں ایک اسرائیلی شہری بھی ہوں, اور میں فلسطین کے حق میں بات کری تھی. ظاہر ہے کہ یہ اکیلی نہیں تھی وہاں پر, کچھ جو آپ کو پتا ہے کہ جو یہودی فرقے ہیں جو اسرائیل مخالف ہیں وہ بھی وہاں پر تھے, اور ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا. اچھا یہ جو ریپ تھریٹس ہے نا, ان کو بڑا شوق ہے, میں نے دیکھا ہے زائنسٹ اور زائنسٹ سپورٹرز کو, کیونکہ ایک اور مظاہرہ ہوا تھا نیو یارک میں, اور اس میں ایک پرو زائنسٹ خاتون کیا کہہ رہی ہیں آپ خود ہی سن لیں. You should be raped! You should be raped! Right now! I'm not a dumb bitch! I'm an American! You're a dumb... You all deserve to die! All of you! I hope they murder you also! اچھا مطلب کہ باقاعدہ ریپ تھریٹس, قتل کی دھمکیاں, لیکن نہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان زائنسٹ کو گرفتار کیا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ پولیس کا کام نہیں ہے, لیکن نئے جو رولز آئے ہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تربوز, کفایہ اور یہ کہنا آل آئیز آن رفح, یہ تینوں چیزیں یہود دشمنی کے نشانات ہیں اور آپ ان لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن ایک طرف ہیں گورنمنٹس اور دوسری طرف ہے عوام. ابھی حال میں امریکہ میں ایک بہت بڑا میوزک فیسٹیول ہوا ہے کوچیلا کے نام سے, آپ نے شاید سنا ہو کوچیلا کے بارے میں, اور وہاں پر ایک آئرش بینڈ ہے نی کیپ, انہوں نے اپنے سٹیج کے اوپر فری پیلسٹائن اور اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا, اور اس کا رسپانس کیا آیا ہے عوام سے وہ آپ خود سن لیں. جی اچھا, اور یہ بھی آپ سن لیں کہ نی کیپ جو بینڈ ہے اس کو اب آئرلینڈ میں, یو کے میں اینٹی ٹیرر پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ یار ہم نے سنا ہے کہ تو بڑا حماس کے سپورٹر ہے, وہاں کے پیک آلاس, وہاں کے ATA ان پہ لگا ہے. اچھا صرف امریکہ میں یہ سچویشن نہیں ہے, یونائٹڈ کنگڈم میں کیا ہوا ہے کہ ابھی ایک فلسطینی ایکٹیوسٹ پہنچے ہیتھرو ایئرپورٹ پر, اور ان کو وہاں گرفتار کر دیا فائر آرمز ایکٹ میں, کہ مطلب غیر قانونی اسلحے کے ایکٹ میں. لیکن جب پوچھا کہ کس لیے آپ گرفتار کر رہے ہیں, اس نے کہا کہ جی آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے نا اس پر, اس سے مطلب خوف و ہراس پھیل رہا ہے. قمیض پر کیا لکھا ہوا تھا, فلسطین تھا کفیہ کے ساتھ, اور نیچے لکھا ہوا تھا فری پیلسٹائن. ٹھیک ہے, ٹائم از اپ. ٹائم از اپ, ابھی تو بہت تھا, باقی پھر کل پرسوں کریں گے.